تو آپ سے زیادہ مجھے فکر ہوتی تھی کہ آپ سب کو جو ہے پرافٹ مل چکے ہیں کیا. یہ 10-15 سال کی مدت میں کبھی کسی کو فون کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اور نہ کبھی کسی کو پوچھنے کی ضرورت پڑی، اور نہ کبھی کسی کو مانگنے کی ضرورت پڑی. مگر اللہ کا فضل و کرم تھا کہ 1 تاریخ سے 5 تاریخ کے اندر جو بھی ڈکلیریشن ہوتے تھے، جتنے بھی لوگوں کے ڈکلیریشن ہوتے تھے، وہ آپ کے اکاؤنٹس میں الحمدللہ پیمنٹ آ جاتے تھے. اور کئی ایسے ممبر ہیں جن کو آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے، اور وہ بھی مجھے دیکھے نہیں ہیں. اور الحمدللہ سب لوگ ٹرسٹ سے کام کیے اور کام کرتے رہے، اور اللہ نے ہیرا گروپ کو بہت آگے بڑھایا، اور اس کی تجارت کو پورے ورلڈ میں اللہ نے مشہور کروایا. الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے فلاں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایک مکھی سے بھی اتنا بڑا کام لیتے ہیں جو ورلڈ کو جو ہے وہ مکھی بھی سنبھال سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے جو اللہ نے یہ کام جو ہے ہم سب سے لیا، جس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں. اس کے بعد جو حالات آئے ہمارے اوپر، کچھ آزمائش آئی، کچھ تھوڑے دن کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے ایک تکلیف آئی کہ جیسے GST کا پرابلم تھا وغیرہ. تو اس میں انشاءاللہ جو ہے کمپنی نے اپنی پالیسی کو جو ہے چینج کیا، وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے اور ساری کمپنی کے فائدے کے لیے کمپنی نے چینج کیا. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ بلیک میلر پہلے سے بھی بہت زیادہ بلیک میل کرتے تھے، اور ان کو ہمارے پراپرٹیوں پہ نظر تھی، اور ہمارے تمام چیزوں پہ نظر تھی، اور کسی بھی طرح سے جو ہے اس کو ہم لوگوں کو چاہیے. اس طرح سے کافی اور شدت سے کوششیں کرتے رہے. مگر میں نے کبھی آپ سب کو یہ باتیں سنانا مناسب بھی نہیں سمجھی تھی، نہ ضرورت بھی سمجھی تھی. الحمدللہ میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کو خوشیاں دوں، آپ سب خوش رہے، اور جو بھی پریشانی آتی تھی وہ پریشانی کو ایک لیول تک جو ہے میں نے اس کو ہینڈل کیا. الحمدللہ آج کمپنی پر اس کے بعد 15 سال کے بعد تک بھی اللہ نے کبھی بھی کسی کا وڈرال نہیں رکا، کسی کے بینیفٹس نہیں رکے، کبھی بھی کسی کی کوئی کمی پیشی کبھی بھی نہیں ہو سکی. اور یہ پچھلے پرفارمنس آپ کے لیے بھروسے کے لیے کافی ہے، کیونکہ آگے چل کر کے بتانا الگ بات ہوتی ہے، مگر آلریڈی کر جو دکھایا ہے وہ الگ بات ہوتی ہے. جو ہیرا گروپ میں ممبرز بن کے آئے، آج ان کے بچے بڑے ہو گئے، الحمدللہ ان کے پڑھائیاں ہوئے. اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ان کے لیے کافی چیزیں جو ہے میسر ہوئے. اور کئی ایسی عورتیں جو بے سہارا، بیوہ، یتیم، مسکین، اور میں نے ان کو امپاورمنٹ کرنا چاہا، اور اپنی کمیونٹی کو خاص کر سے بزنس میں گرو کرنا چاہا، اور اکنامک میں ان کو ڈیولپمنٹ کرنا چاہا، کیونکہ دنیا میں بھی ہمارا حصہ ہے، اس کو لینے کے لیے جو ہے ہم کوشش کرنا ہے. اس لیے میں نے الحمدللہ جو ہے یہ کوشش کی. اب میں آپ کو کمپنی کے جو قانون ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1، ہماری کمپنی کوئی ایسی نہیں ہے جو بغیر رجسٹریشن کے ہم نے کمپنی چلائی ہے. الحمدللہ ہم ROC کے رجسٹریشن سے کمپنی کو رن کیا ہے، اور بزنس کے لیے ROC ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، اور وہ تمام جو چیزیں ہوتے ہیں اس کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ جو ہے کمپنی میں جو بھی ممبر آتے تھے تو سب سے پہلے ان کو آن لائن پہ جا کے ہمیں ریکویسٹ بھیجنا پڑتا ہے کہ ہم کو کمپنی میں آنا ہے، ہم کو ممبر بننا ہے، کیا ہم ممبر بن سکتی. تو اس کے بعد ایک اپروول ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، ان کا ویریفیکیشن ہوتا تھا، اس کے بعد ان کو اپروول دیا جاتا تھا. نمبر 1. اب جو بھی کمپلینٹر ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کو یہ سارا ڈیٹا سبمٹ کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایکسل سیٹ میں نیم بھی اور یہ ڈال کر دے دیں گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد سبمیشن ہوتا ہے، اور سبمیشن کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب کمپنی اپروول دیتی ہے تو اکاؤنٹ نمبر دیتی ہے، تو آپ جس اسکیم میں گئے ہوئے ہیں اور اس کا جو ہے پیمنٹ کر کے آپ کو پھر سے ایک فارم اگریمنٹ فل اپ کرنا ہوگا جس کے اندر ٹوٹل ٹرمز کنڈیشن ہے. آج جو بتاتے ہیں نا کہ کمپنی نے بتایا ہے، کہیں پر FIR میں نے اسٹڈی کیا تو FIR میں لکھتے ہیں کمپلینٹر
کہ ہم کو بہکایا گیا، ہم کو 30% دیتی کر کے بہکایا گیا، ہم کو 40% دیتی کر کے بہکایا گیا. کہاں ہے میری ہیرا گروپ فیملی؟ آپ سب کے سب اپنے اگریمنٹ اٹھا کے ایک بار پڑھیے کہ میں نے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ یہ تجارت ہے، یہ سود نہیں ہے، اس میں نفع بھی آ سکتا ہے، نقصان بھی آ سکتا ہے، اور اس میں رسک بھی ہو سکتا ہے. کمپنی جب بھی چاہے گی اپنا فیصلہ بدل سکتی ہے، اپنی پالیسیز کو بدل سکتی ہے. جب اتنا کلیئر مینشن ہو گیا تو آپ پڑھ کر اس کے اوپر سائن کرتے ہیں. وہ سائن بھی نارملی نہیں ہے جیسے فزیکلی کسی نے بول دیے کر دیے، ڈیجیٹل سائن ہوتا ہے. آن لائن پہ آپ کو سکین کر کے وہ سائن کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. بھلے وہ آپ کریں یا آپ کے رشتہ داروں سے کرائے ہو، وہ آپ نے سائن کر کے اس کو اپلوڈ کیا ہے. آپ کیا یہ اگریمنٹ کو بھول گئے کہ جو اگریمنٹ ہیرا گروپ کے ساتھ ہوا تھا؟ تو ہیرا گروپ نے کبھی بھی ایسا وعدہ نہیں کیا جو وعدہ ان نیچرل ہے اور جو ایسی بات ہے کہ اتنا دے. میرے تمام ویڈیوز بھی آپ چیک کر سکتی کہ میں نے کبھی بھی کسی کو انوائٹ نہیں کیا ہے کہ آپ آ جاؤ میرے پاس، جو ہے اتنے سے اتنا تمہیں مل رہا ہے، اتنے سے اتنا تمہیں میں دوں گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. مگر کچھ لوگوں نے جو ہے FIR میں ایسی باتیں درج کیے ہوئے ہیں، اور میں نے پڑھا تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ اگریمنٹ جو ہے وہ سٹڈی کر کے جو ہے یہ نہیں کیے. جب یہ اگریمنٹ تھا، آپ پرافٹ اور لاس میں بھی حصے دار ہیں اور ہر چیز میں بھی آپ حصے دار ہیں. کمپنی کو بہت زیادہ منافع آ گیا، اس میں بھی آپ پارٹنر ہیں. اگر آپ لاس ہو گیا تو اس میں بھی ہیں، اس پر آپ نے سائن کیا ہے. تو پرافٹ ڈیلے کے اوپر تو آپ کو FIR کرنا بنتا ہی نہیں ہے. چلو خیر، انشاءاللہ یہ تو لیگل ہم نے سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ سے کراس کرتے ہوئے الحمدللہ انڈیا کی سب سے بڑی سپریم کورٹ میں جو ہے ہم نے یہ ڈال کر فائٹ کیا ہے کہ ہم نہ کبھی چیٹر تھے، نہ ہم کبھی فراڈ تھے، نہ ہم نے کبھی سکیم کیا ہے، اور نہ ہم نے کچھ کیا ہے. اور آپ جو ہے اس کو چیک کر کے دیکھیے کہ یہ کسٹمر جو ہے اپنی مرضی سے ہمارے پاس آئے تھے، اور آج بھی اگر کسٹمر چاہتے ہیں تو ہم ان کو واپس ریٹرن کرنے کے لیے جو ہے تیار ہیں. تو کچھ جگہ پر میں نے میرے ہیرا گروپ فیملی کو میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ تڑپتے رہتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا اپڈیٹ ہے. تو سارے FIRs کو میں نے اسٹڈی کیا. ایک بندہ جاتا ہے اور FIR کراتا ہے، اور FIR میں میٹر لکھتا ہے کہ میں نے انویسٹ کیا ہے، میرے پڑوسی نے بھی کیا ہے، میرے پچھلے گھر والوں نے بھی کیا ہے، میرے آگے کے گھر والوں نے بھی کیا ہے، میری پوری فیملی نے کیا ہے. آخر میں لکھتا ہے کہ میرے پورے شہر نے کر دیا ہے، اور پورے شہر کا پیسہ 30 لاکھ ہے. اب اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تیرا کتنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس میرا پیسہ 1 لاکھ ہی ہے، اور مجھے کمپنی نے 2 لاکھ تک دے دیا ہے. یہ ایسے FIR ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی کمپنی جو ہے اپنے سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے، اپنے ججز کے بات کو مانتے ہوئے، اپنے ججز کے بات کی عزت رکھتے ہوئے اور ان کے بھروسے کو یہ کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں وہی خوشخبری کا اپڈیٹ آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ نے مجھے جو آرڈرز دیے تھے کہ آپ کو 6 ویک کا ٹائم دیا جاتا ہے، 6 ویک میں آپ کمپلینٹر کا اماؤنٹ جو ہے کورٹ میں جمع کرو گی. تو کورٹ میں پیمنٹس کو جمع کرنا میرا کام تھا، اور میں نے جمع کر دیا، اور بہت سارے کورٹس میں جمع ہوئے، اور کہیں بھی اس طرح سے اٹھا کر جو ہے کہ چیک نہیں دیے، بلکہ 1-2 جگہ پر یا ایک جگہ پر ایسا ہو بھی گیا ہے. تو اس میں آپ سب زیادہ فکر مت کریے کہ سپریم کورٹ آرڈر میں دوسرے جگہ پر یہ بھی کہتی ہے کہ ڈیٹا ویریفیکیشن ہوگا. ڈیٹا ویریفیکیشن ہونے کے بعد جو ہے پٹیشنر کلیئر کرے گی کہ کس کو کتنا پیمنٹ دینا ہے، کس کو کتنا پیمنٹ بیلنس ہے، اور کس کو کتنا پیمنٹ ریلیز کرنا ہے، اور وہ لیٹر سبمٹ ہوگا جب ہی پیمنٹ ریلیز ہو سکتا ہے. اور سپریم کورٹ نے اور مجھے 6 ویک کا ٹائم دیتے ہوئے اور مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کمپلینٹر کا پیمنٹ جمع کرو گی اور باقی کے اور بھی تھوڑے جگہ پر ڈپازٹ الحمدللہ کرو گی. تو الحمدللہ میں نے وہ سارے کام کیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ٹوٹل جتنے بھی سپریم کورٹ کے جو پروسیجرز تھے اور جو کرنے کو کہا تھا الحمدللہ میں نے وہ سب کچھ کر دیا ہے.